السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ گائز. آپ کا پھر سے سواگت ہے بھائی میرے نیو ولاگ میں. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے، اچھے ہی رہنا. تو گائز دوپہر کے ٹائم ابھی تو اسکول جا رہے ہیں. تو کل ہم گئے تھے، جیسے یہاں اپنے یہاں جماعت آتی ہے پر یہاں پر جماعت تو الاؤ ہے نہیں، تو اس لیے ہم گئے تھے ایک جگہ جہاں مطلب 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے. تو ہم کو کچھ ایسی باتیں لگی جو ہم سوچے کہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کرنا چاہیے، آپ لوگ بھی سب کو شیئر کریں، کیونکہ قرآن کی اہمیت جو ہے نا بہت زیادہ ہے. لوگ سمجھ نہیں رہے، کوئی قرآن نہیں پڑھتا کوئی یہ. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تھوڑی سی بھی تو آپ ضرور دیکھیں. ملتے ہیں ہم آپ کو. وہی جنت میں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. اب اس کے بعد وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند کلمات میں بیان کر دیا. وہ کلمات یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی جو ہے اس میں بیان کر دیا. کیا فرمایا؟ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں صحابہ کے طریقے کی ضرورت ہے، ہمیں صحابہ کے منہج کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت جو ہوگی کس بات پر؟ علی مثلی، جو اس جیسے طریقے پر ہوگی جس پر آج کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو ہمیں اس طریقے کی، اس راستے کی ضرورت ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اس حدیث کے اندر بھی بڑے واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہج اور صحابہ کے منہج کو بیان فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے منہج اختیار کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جو قرآن کے نزول کے وقت تھے اور جنہوں نے جو ہے قرآن کے یا وحی کے نزول کے منظر اور پس منظر کو جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کو جو ہے ڈائریکٹ سنا. تو ان کے منہج کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ آج جب ہم نے ان کے منہج کو چھوڑا تو یہ گروپ بندی، یہ ہم تہذب کے شکار ہو گئے، اس میں بندیاں ہوں گے. آج بھی جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے علماء، اپنے پیر، اپنی جو ہے ائمہ کے جو فقہ ہے، جو الگ الگ ترجمے کر رہے ہیں، الگ الگ آیتوں کے معنی و مفاہیم بیان کرتے ہیں، یہ سب چھوڑ کے صحابہ کرام کے منہج پہ، صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، دین کو سمجھنا شروع کر دیں. یہ اختلافات بہت حد تک کم ہو جائیں گے، یہ اختلافات بہت حد تک کم ہو جائیں گے. تو یہ ہے جو ہے صحابہ کرام کا منہج، اور جس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی سنت کو اختیار کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب بتایا. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم او من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور قیامت تک اسی امت میں ایک جماعت حق پر ہوگی. لوگ مخالفتیں کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ بھی حق میں وہ بھی حق میں. صرف ایک امت کو بتایا، ایک جماعت کو بتایا. اس امت میں، اس کا مطلب یہ اس حدیث میں بھی واضح ہے کہ اس کا مطلب گروپ اور ہوں گے، جماعتیں اور ہوں گی، لیکن ایک جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت حق پر ہوگی اور قیامت تک رہے گی. لوگ مخالفتیں کریں گے، لوگ ان کی جو ہے مخالف ہوں گے، لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں گے اور لوگ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوتے رہے گی. قیامت تک ان کی مدد ہوتی رہے گی اور وہ حق پر رہیں گے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ جس کا ذکر ہو گیا، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں کر دیا اور بتا دیا کہ وہ جماعت وہ ہوگی. اس کے بعد اور سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اشارے دیے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ ہمیں خلفائے راشدین کی جو ہے ان کی اتباع کرنی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جیسا کہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بہت بلیغ خطبہ دیا، بلیغ نصیحت کی، بہت اہم نصیحت کی، کہتے ہیں جس سے ہم لوگ جب سنے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل ہمارے دہل گئے، ہمیں لگا کہ شاید آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت یا وصیت نہیں کریں گے، لگتا ہے یہ وداعی نصیحت ہے۔ اتنی اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وصیت کے اندر اور اس نصیحت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام فوراً جب دیکھا حالت یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجیے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اسے لگتا ہے بڑی اہم باتیں ہیں، کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سمع و طاعت کرو، یعنی جو عمرہ حکام ہیں ان کی۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مختصر کر کے ذرا بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ بہت اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ فَسَيَرَى، وہ دیکھے گا کہ بہت سارے اختلافات اس سنت کے اندر اور اس دین کے ماننے والوں کے اندر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا، کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعد تمسكوا بها وعضوا بها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اختلافات کے اندر، اختلاف کا یہی اختلاف ہے نا کہ یہ امت مختلف جماعتوں میں، مختلف گروپوں میں بڑھ گئی، اور اسی اور اچھا دیکھیے ہر جماعت کے بعد، اس امت کی ہر گروپ، ہر جماعت کے بعد یہی قرآن ہے نا یا دوسرا قرآن ہے؟ یہی قرآن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، کتابیں یہی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں مشہور ہیں، کتابیں تقریباً یہی ہیں، لیکن ہر جماعت کا اپنا ایک الگ دین ہو گیا ہے، ایک الگ راستہ ہو گیا، ایک الگ منہج ہو گیا، اس کا طریقہ ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ ظاہر قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو پھر بٹے کیوں؟ اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے سمجھنے کے مطابق قرآن کی آیات کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ سے قرآن کو سمجھنے لگا تو اس کا اپنا ایک دین بن گیا۔ یہ لوگ اپنی سمجھ سے سمجھنے لگے تو ان کا اپنا ہی دین بن گیا، یہ اپنی سمجھ سے سمجھنے لگے، اپنی معنی فہیم سے کرنے لگے، ان کا اپنا دین بن گیا۔ تو اس طرح اگر سارے لوگ صحابہ کرام کی سمجھ پر، ان کی منہج پر دین کو سمجھتے، قرآن مجید کو سمجھتے، تو سب ایک رہتے کہ نہ رہتے؟ لیکن ہر آدمی نے قرآن کے معنی و مفاہیم کو الگ الگ بیان کر دیا، اور اس کے اپنے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ قرآن کچھ محکم ہے، مضبوط، مستحکم، جس میں احکام بیان بالکل واضح طور پر بیان ہے جو ہے، اور وہی اصل کتاب ہے، وہی اصل جو ہے اس دین کا حصہ۔ کہا اس میں کوئی خموس پیچیدگی نہیں سمجھنے میں، تو اس کا معنی واضح ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، جو تحزب کا شکار ہوئے یا جنہوں نے اپنا نیا دین بنایا، وہ ان آیتوں کی طرف چلے گئے جو متشابہ ہیں، تو فتنے کے لیے یا اپنی مراد پانے کے لیے یا اپنے دین کے مطابق کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے متشابہ آیات کو اختیار کر لیا اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جو ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پورا کا پورا دین، پورا کا پورا قرآن ہمیں صحابہ کرام کے منہج پہ سمجھنا ہے، صحابہ کرام کے دین پہ اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہے۔ اس لیے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم میں سے دیکھیں گے لوگ کہ بہت اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو ایسے اختلافی حالات میں زمانے میں کرنا کیا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت، میری سنت پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت، اور ایسے ہی نہیں کہ سن لیا اڑا دیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمسکوا بها،
मजबूती से पकड़ो। अद्दू अलैहा बिन्नवाजिस, दाढ़ की दांतों से पकड़ो। जब कोई चीज मजबूती से पकड़ना होता है या जो है तो किससे हम पकड़ते हैं? सामने से नहीं, दाढ़ की दांतों से। यानी माना क्या हुआ कि बड़े मजबूत और मुस्तहकम तरीके से मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत पर कायम है। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तब इख्तलाफ के दौर में, फितनों के दौर में, तब आप फितनों से और इख्तलाफात से आप महफूज रह सकते हैं, वरना आप महफूज नहीं रख सकते हैं। ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और यही वो लोग हैं, यही सहाबे किराम और इनकी इत्तबा करने वाले लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम है। वमन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका, बातें सुनिए जो बड़े बड़े उलमा हैं, जिन्होंने तखस्सुस किया हुआ है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान को सीखने में, हदीस को सीखने में लगा दी, आप उनसे दीन की बातें लें, उनसे लें। लेकिन आप देखें यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ फेसबुक पे, और लोग भी इधर से लिया उधर फॉरवर्ड किया, उधर से लिया उधर फॉरवर्ड किया। मेरे दोस्तों, जब तक यकीन ना हो जाए कि ये बात सही किताब सुन्नत के मुताबिक है, सहाबा की फहम के मुताबिक है, आप फॉरवर्ड ना करें, वरना सवाब के बजाय आपको गुनाह हो जाएगा। सवाब के बजाय आपको गुनाह हो जाएगा। जो है इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जिसे हमें समझने की मेरे दोस्तों जरूरत है। और ये ऐसे ही नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए वक्त देना है, इल्म को हासिल करना है आपको जो है। और बल्कि क्या करते हैं जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, या जो तहज्जुब के शिकार है, गिरोह बंदी कर ली, यहूदियों की तरह वो अल्लाह के कलाम की ताबीर कर देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर लानत भेजी। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादि'i। अल्लाह ताला कहता है यहूदियों की खुसूसियत क्या थी पता है? कि वो जो उनके पास दीन था उसको अपनी मर्जी से सेट कर लेते थे, माना कुछ का कुछ बयान कर देते थे, अल्फाज कहीं का कहीं कर देते थे। ये उनकी खासियत थी। आज भी इस उम्मत में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपनी मुराद को सेट करने के लिए या अपने मजहब को सही दिखाने के लिए कुरान की आयत का माना कहीं का कहीं बना देते हैं और कुछ का कुछ बयान कर देते हैं। ये तमाम बातें पाई जाती हैं। बहरहाल जो है मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मनहज जो है सलफ़ सालिहीन का, ये इंतहाई अहम जो है अम्र है, इंतहाई अहम मामला है। इसलिए जो है सलफ़े सालिहीन के मनहज को समझिए, उनके तरीक़े को, उनकी सुन्नत को समझिए और उन्हीं के तरीक़े को इख्तियार कीजिए। और कुरान को या दीन को सहाबे किराम के तरीक़े पर समझिए, इसलिए कि उन्होंने तालीम किससे हासिल की? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। जो है वो वही के वक्त वो मौजूद थे, कुरान के नुज़ूल के मौजूद थे। किस मंजर में, किस पस मंजर में, किस मामले में, किस जगह, क्यों ये कुरान की आयत नाज़िल ही, सहाबा से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आप सहाबा के तरीके पर कुरान को समझिए, उनके अक़वाल को लीजिए और उनके अफ़आल, उनके किरदार की इत्तिबा कीजिए। और यही अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत, मेरे बाद खुलफा और सहाबा की सुन्नत पर अमल करो। और उसके बाद वाला जो है वअन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। और यही रास्ता किसका है? किताब और सुन्नत का रास्ता। और यही तो भाई लोग, अगर आपने पूरी वीडियो भी देखी है तो अगर आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।